میرا نام ندیم ستار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں NS آفیشیل یوٹیوب چینل. پروگرام ہے ہمارا انٹرویو آن ڈیمانڈ. انٹرویوز کے بعد ایک اور انٹرویو کا ہم نے پیکج بنایا تھا کہ ہمارے جو ستارے ہیں کچی من کے ستارے ہیں ان کے اوپر ہم انٹرویوز کر رہے ہیں, اپنی آرچیو بنا رہے ہیں. اور شعیب بھائی ہمارے ہوسٹ ہیں اور آج کے مہمان ہیں اقبال پرویز صاحب, اور شعیب بھائی انٹرویو کریں گے. تو بسم اللہ کریں شعیب بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی, آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ آپ سے جان سکیں آپ کی ابتدائی زندگی, آپ کی ابتدائی تعلیم اور اس کے بعد آپ کی سماجی خدمات. شعیب بھائی, میرا تعلق کے بھی وہ بانیوں میں سے ہے, میرے ماموں الیاس دادو. میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کچی من کمیونٹی میں ہماری ایک فیملی ہے, نورانی فیملی. ان کا ایک اسکول تھا سولہ بازار میں, برائٹ لینڈ اسکول. ان کی ایک بہن ڈاکٹر رابعہ نورانی, وہ ممبر سوسائٹی میں ڈسپنسری میں آتی تھی. زلیخا نورانی اسکول چلاتی تھی. تو کلاس 1 سے لے کے اور 6 تک جو ہے میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی, کیونکہ پرائمری اسکول تھا. 7 سے میٹرک میں نے BVS سے کیا, اور پھر فرسٹ ایئر سے BCom جو ہے میں نے گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس سے کیا. میں نے کس سن میں یہ میں نے 74 میں BCom کیا ہے, اور 71 میں میرا فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوا تھا. 71 میں سمجھو میرا میٹرک ہوا تھا, اور 72 میں جو ہے وہ گاڑی کھاتے میں ینگ کچی من اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا تھا. تو یہ ابتدائی تعلیم ہے یہاں گاڑی کھاتے سے ہی. اور سماجی خدمات جو ویلفیئر کے کام جو ہیں وہ 72 میں ہی شروع ہو گئے تھے جب میں انٹر میں تھا. سقوط ڈھاکہ کے بعد جو ہے وہ آپ کے اورنگی ٹاؤن میں, ابھی تو خیر اورنگی ٹاؤن بہت ترقی کر گیا, اس زمانے میں ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی تھی. ابھی تک اسٹیٹس کا وہی چل رہا ہے, مگر ابھی آپ جا کے دیکھیں تو شہر کچھ نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ہے بنگلہ دیش اس وقت بن گیا, تو مائگریٹ کر کے جو بنگالی یا اس میں بہاری جو آئے تھے, تو ان لوگوں کے لیے ہم نے گاڑی کھاتے میں جو ہے وہ ڈونیشن اکٹھا کیا, راشن, اس کے ساتھ ساتھ کپڑے وغیرہ, اور وہ ہم نے وہاں پہ ان کو جا کے پرووائڈ کیے, مہیا کیے. اس کے ساتھ ساتھ 72 میں ہی میرا خیال ہے پنجاب میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں. تو پنجاب سے کافی لوگ مائگریٹ کر کے یہاں کراچی میں آئے, تو مشین ٹول فیکٹری لانڈی میں جو ہے وہاں پر ایک عمارت تھی, ہاسٹل تھا, اس میں وہاں پر ان کو ٹھہرایا تھا. تو ہم پھر گاڑی کھاتے میں ان کے لیے پھر ہم نے اکٹھا کیا سارا سامان, روز برتے تھے سامان. اور نو ڈاؤٹ ہمارے جو بزرگ تھے, ہمارے جو بڑے تھے, ان کے سرپرستی میں ہم نوجوان تھے, جس میں سلیم عمر, مہ, سمیع خلسائی, اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو تھا مرحوم اللہ مغفرت کرے ہمارے دوست محمد سعید یونس بجریہ صاحب کی تھی. انہوں نے ہم سب کو گیدر کیا تھا, اور یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا. اس دوران پہ جو ہے ہم نے محسوس کیا کہ اسٹوڈنٹس کی ایک تنظیم بننی چاہیے. تو ینگ کچی من اسٹوڈنٹ سوسائٹی سے باقاعدہ میں نے کام کا آغاز کیا. تو سوشل ویلفیئر کا کام آپ پہلے سے کر رہے تھے, اس کے بعد شروع ہو گیا تھا. ہاں, شروع ہو گیا تھا کام. ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور اسٹوڈنٹس کے لیے اس ٹائم پر جو تھا کچی من اسٹوڈنٹ سرکل چاکی واڑے میں کام کر رہا تھا, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اچھا, وہاں بھی ہم سب واقف نہیں تھے, اور وہاں پہ ہم ممبر بھی نہیں تھے. سعید بھائی ممبر تھے, یوسف پٹیل صاحب ممبر تھے, وہ وہیں گاڑی کھاتے سے جسرن چھٹے کمپاؤنڈ میں رہتے تھے, ہاں, اکراس دا روڈ. اور دوسرے کچھ دوست ہوں گے جو جن سے وہاں پہ روابط ہوں گے, اور وہاں پہ تھے. وہاں کے روح رواں جو تھے وہ محمد حسین مہنتی صاحب, مہنتی نہیں سوری BCom, محمد حسین BCom, وہ کوچنگ کلاسز لیا کرتے تھے, اور ماشاءاللہ ان کا جو کوچنگ کا تجربہ تھا ان کی کلاس کا, تو وہ ایک تنظیم تھی. اس کے بعد ہم نے یہ 72 میں ینگ کچی من قیام عمل میں آیا, اور ہم نے اپنی سرگرمیوں کا جب آغاز کیا تو یہ خطاب ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے, یہ عمارت تو بہت بعد میں بنی. یہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا پیر مدرسہ اسکول, پرائمری سیکشن یہاں پہ ہوتا تھا, اور جماعت خانے کے اوپر جب محمد عثمان میموریل اسکول بنا تو کچھ عرصے بعد یہ پرائمری بھی وہاں پہ شفٹ ہو گیا, تو یہ خالی تھا. تو اس میں 2 کمرے فرنٹ میں تھے اور ایک پیچھے بیک پہ کھلا پورشن تھا. تو ہم نے چونکہ اسٹوڈنٹس کے نام سے آغاز کیا, تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے بچوں کو ٹیوشن دینا فری آف کاسٹ شروع کیا.
تو ٹیوشن سینٹر میں کنورٹ ہو ٹیوشن سینٹر میں کنورٹ خطا بھائی تو بعد میں بنا اسٹوڈنٹ. ہاں اس کے یہ ہم نے شروع کیا یہاں پہ ایز اے ٹیوشن سینٹر, اور گاڑی کھاتے کے اطراف کے کچی مہمان نان کچی مہمان بچے سارے کلاس 1 سے لے کے اور میٹرک اور انٹر تک کے بچے اس ٹیوشن پہ آتے تھے. میں کالج سے فارغ ہو کے آ جاتا تھا, میں پھر فارغ تھا تو میں آ جاتا تھا. پھر اس کے بعد سلیم عمر بینک میں ہوتے تھے, وہ آتے تھے. سمیع خلسائی کے اسی میں ہوتے تھے. یہ سارے دوست جب واپس آتے تھے تو ہم سب کلاس لیتے تھے, جو رات دیر تک ہماری ایک ایکٹیویٹی چلتی تھی اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی. اور پیچھے خالی جگہ جو تھی وہاں پر ہم نے ایک باکسنگ کلب, ہمارے ایک دوست ایاز بقالی ان کے ریکویسٹ پر ایک باکسنگ کلب قائم کیا. تو اسٹوڈنٹس کی صحت مندانہ سرگرمیوں میں اسپورٹس بھی شامل ہو گیا, اور ہم یہ ٹیوشن سینٹر چلا رہے تھے, تعلیم بھی اور تربیت بھی. تو یہاں پہ ایک پھر خیال آیا کہ کوچنگ کلاسز کی طرف بھی جایا جائے, جس سے چاکی واڑے میں ہوتی ہے تو ہم بھی شروع کریں. تو ہم نے فرسٹ ایئر انٹر کے اکاؤنٹس کی کوچنگ کلاسز سے ہم نے آغاز کیا, اور یہیں پہ اسی جگہ پر آغاز کیا. سلیم عمر نے کلاسیں لیں. ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جگہ چھوٹی پڑنے لگی, تو ہم منتقل ہو گئے جماعت کے تعاون کے ساتھ جماعت خانے میں, کچی میں جماعت گاڑی کھاتا میں. اچھا, آپ کو سرپرستی جماعت کی اس وقت بھی حاصل تھی, بالکل حاصل تھی. تو جتنی بھی آپ کی سرگرمیاں تھیں جماعت کا ہاتھ ہم تھا. ہاں بالکل, ان کی سپورٹ تھی. اس میں سب سے روئے رواں آپ کہہ دیں الیاس دادو صاحب کو, کہ ان کی بڑی سپورٹ تھی ہم کو. اچھا, پھر دوسرے بھی جو اس میں کمیٹی میں لوگ تھے, تعاون رہتا تھا ہمارے ساتھ. ہاں, کئی چیزوں پہ اختلاف رائے ان سے بھی ہو رہا اس زمانے میں بھی. جیسے مثال کی بات ہے, ووٹنگ رائٹ جو تھا, ممبرشپ رائٹ جو تھا, وہ 18 سال کو نہیں تھا گاڑی کھاتے کی جماعت کے آئین اور قانون کے مطابق. 18 سال کو نہیں تھا اس وقت, نہیں تھا. ہاں, تو ہم نے اس وقت فائٹ کی کہ بھی 18 سال کا ہونا چاہیے. جب آپ کا 70 کے الیکشن ہو گئے اور 70 کے بعد آپ کو 18 سال کا, تو گورنمنٹ نے بھی دے دیا. تو وہاں اس زمانے میں ہمارے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے ناموری صاحب, بوکھا ناموری صاحب. تو بہرحال وہ پھر رائٹ ملا ہمیں, اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ دادو بھائی کے ہم اثروں کی بھی ہمیں سپورٹ تھی جو ان کے ساتھ لوگ تھے. تو جب کوچنگ کلاسز ہم وہاں لے کے گئے, ایک ٹائم آیا جب شادی بیاہ کا سیزن آتا تھا تو پھر حرج آ جاتا تھا کہ کلاس کہاں لیں. تو ہم بڑے پریشان تھے. تو وہاں پہ دادو بھائی نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے, کچی میں مسجد گاڑی کھاتے میں ہم اکاؤنٹس پڑھائیں گے. اچھا, تو مسجد کو آپ مسجد کو میں مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے استعمال کیا. یہ موجودہ مسجد جو ہے اس شکل میں نہیں تھی, پرانی فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ. اور نو ڈاؤٹ یہاں پہ جو ان کے امام تھے پرانے علم اور مغفرت کرے اشفاق احمد صدیقی صاحب کی. اب اکاؤنٹس آپ کو پتہ ہے سود پڑھایا جا رہا ہے, مگر بینکنگ کے کام سے ریلیٹڈ ہے, مگر ہمارے پاس جگہ نہیں تھی. تو ان کی بھی سپورٹ رہی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جگہ میں دے دیتا ہوں. پھر دادو بھائی نے کہا جس نے بھی آ کے سوال پوچھنا ہے, جس کلاس ہوگی تو مسجد کی سیڑھیوں پہ میں بیٹھا ہوں گا, میرے پاس بھیج دینا, سب کو میں جواب میں دوں گا. مگر الحمدللہ اس قسم کی کوئی نوبت آئی ہی نہیں. بلکہ صورتحال تو یہ تھی کہ اس وقت جو دادو بھائی چونکہ بینک میں تھے, ابھی بینک میں, تو کپڑا مارکیٹ میں, کلاتھ مارکیٹ میں جو لوگ جن کی آفیسز تھی, جن کے کام تھے, وہ ان کے اپنے بچے یا ان کے نوکر جو کام ان کے بچوں کے لیے تو سفارش لے کے آتے تھے کہ یار کلاس میں جگہ دو. یعنی ہاؤس فل کلاسیں ہوتی تھیں اکاؤنٹس کی اس زمانے میں, کیپیسٹی سے زیادہ. چونکہ میں نے خود جیسا میں فرسٹ ایئر انٹر میں گورنمنٹ کامرس کالج میں تھا, تو کالج میں نے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی. میں نے یہیں سے پڑھا, اور الحمدللہ وہ میرے وہاں پہ استاد ایک تھے, ٹیچر تھے, وہ رہتے تھے اس زمانے میں گورنمنٹ ڈی جے کالج میں ہاسٹل تھا, تو وہاں وہ رہتے تھے. تو ایک دن رات کو کسی آئے ہوں گے دیر سے, انہوں نے مجھے گاڑی کھاتے میں دیکھا ہوگا کہ وہ یہ ٹیوشن سینٹر کے باہر جو پیر مدرسہ اسکول تھا, ہم بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا وہاں پر. تو ایک دوسرے دن مجھے کالج میں انہوں نے کہا کہ تم سڑکوں پر رات کو بیٹھو گے, تم کیا پڑھو گے. تو جب میرا رزلٹ انہوں نے دیکھا تو مجھے پوچھا, تو میں نے کہا بھائی یہ ہمارے محسن سلیم عمر ہمارے دوست ہیں, انہوں نے پڑھایا. اور ہم نے, اور بلکہ یہاں سے یعنی وہ بچے جو گورنمنٹ کامرس کالج میں پڑھتے تھے, کوئی بات آئلینڈ میں رہ رہا ہے, کوئی کہاں رہ رہا ہے, وہ بھی یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. اور بہت سے اس زمانے میں کراچی میں بچے مستفیض ہوئے ہمارے اس اقدام سے. تو آپ پڑھتے بھی وہیں تھے اور پڑھاتے بھی وہیں تھے؟ ہاں, پڑھاتا میں تھا. جو کلاس 1 سے لے کے جو میٹرک تک کے بچے تھے ان کو پڑھایا ٹیوشن, اور خود نے اکاؤنٹس کی کلاس میں نے یہاں لے کے پڑھا. میں یہ انٹر تک تھا. پھر پارٹ 1 اور فائنل ایئر میں آفتاب کوئٹہ والا صاحب نے پڑھایا. پھر اس وقت ہم کو محمد عثمان میموریل اسکول کی بھی اوپر کلاسیں مل گئی تھیں ہم کو, تو پھر رات کو وہاں کلاسیں ہم نے کی. اس طرح جو ہے ہمارا پھر سماجی کام کا سلسلہ چلا. پھر اس کے بعد ایک ٹائم آیا جب محسوس کیا گیا کہ بھئی سرکل اور
फेडरेशन स्टूडेंट सोसाइटी को मर्ज किया जाए। तो वो काम फिर शुरू हुआ। फिर उसमें सिर्फ 2 इलाके नहीं थे, सदर से यामिन साकरानी, इकबाल सुरिया, इकराम अबू बकर, ये सब आए। चाकीवाड़ा से सलीम सत्तार, सलीम हारून और अब्दुल शकूर मेमन, इसी तरह भीमप्रे से शकील मेमन, अब्दुल हमीद सचवानी, गुलाम मोहम्मद गोदराई, और इस तरह एक कारवां बनकर गया। और फिर एक कोशिश की गई और हम कच्ची मेमन स्टूडेंट फेडरेशन एक सामने आई। तो सर उस वक्त सोच क्या थी इस स्टूडेंट फेडरेशन को, जब आप बना रहे थे या लोगों को मुनज़्ज़म कर रहे थे या तंजीम साजी कर रहे थे, तो उस वक्त क्या सोच जहन में थी और क्या मकासद थे जिनका उसूल आप चाहते थे? एक्चुअली देखें, सच्ची बात तो ये कि उस वक्त सबसे बड़ी तो मकासद में से ये था कि हम कच्ची मेमन मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं, मगर हमारा कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हम चूँकि कराची की कदीम आबादी हैं, बाकी मेमन तो बाद में माइग्रेट करके आए, मगर जैसे दूसरी तंजीमें थी, इस्लामी जमीयत तुलबा और इस तरह की तंजीमें हुआ करती थी, तो हम कच्ची मेमनों की कोई ऐसी तंजीम नहीं थी। तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स की तंजीम ऐसी बनाई जाए कि एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। और बेसिकली सच पूछे ना तो उस वक्त स्टूडेंट्स की फलाह और बहबूद का जहन में था कि स्टूडेंट्स का मकसद ही है कि उनकी फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाए। नो डाउट सोशल काम भी उसमें शामिल हो जाता है, उससे आप हट नहीं सकते हैं, मगर मेन जो था वो ये था कि स्टूडेंट की बेहतरी के लिए कोई काम किया जाए। तो प्योरली स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए आप लोगों ने इस कारवां, बिल्कुल, उस वक्त तो स्टूडेंट्स था। उसी को बात को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ किया। उसमें भी उस वक्त गाड़ी खाता जमात का ताउन इसलिए इस हिसाब से था कि उनकी कमेटी ने पहली दफ़ा पास किया कि स्टूडेंट्स के जो प्राइजेस देंगे वो गाड़ी खाता जमात उनको फंडिंग देगी, हाँ सरपरस्ती करेगी, और आपका जो है वो प्लेटफॉर्म होगा यंग कच्ची मुस्लिम सोसाइटी का। फिर उसके बाद चाकीवाड़ा का दावतनामा हमें मिलता है, सर्कल वालों ने भी इसको शुरू किया। तो यही था कि भाई ये हमारे वसाइल जो है वो डिवाइड हो जाएं और इसको बड़े अच्छे पैमाने पर किया जाए। तो यहाँ से ये सोच आई और हमने इसको काम बाया तक में तक पहुँचाया। पर ये मुझे एक चीज़ बताएं, उस वक्त का स्ट्रक्चर, स्कूल स्ट्रक्चर और कॉलेज स्ट्रक्चर, आज के कॉलेज स्ट्रक्चर और उसकी लिमिटेशन और आज का जो स्टैंडर्ड है वो कितना आपको फ़र्क लग रहा है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, गाड़ी खाते में मोहम्मद उस्मान मेमोरियल स्कूल है ना, मैंने BVS से पढ़ा। तो मॉर्निंग में तो BVS पे 4 या 5 टीचर पढ़ाते थे ना, वो आफ्टरनून तक मोहम्मद उस्मान मेमोरियल में पढ़ाते थे। ये स्टैंडर्ड था। अब आप आज का मवाजना खुद ही कर लें, आपके सामने बात आ जाएगी। ओवरऑल तो देखिए, कराची का ओवरऑल स्कूल्स की आप बात करेंगे तो मिशनरी स्कूल, पारसियों का स्कूल, ये टॉप मोस्ट था, कमर्शलाइज नहीं था। आपका ये बीकन हाउस और सिटी स्कूल और इस किस्म के स्कूल नहीं थे, कम्युनिटी स्कूल थे। अच्छा, हमारी कम्युनिटी का भी स्कूल सदर में भी बना, गाड़ी खाते में भी रहा, मगर बाकी देखें आप, सेंट पैट्स हो गया, सेंट पॉल हो गया, BVS हो गया, NJV स्कूल हो गया, यानी कम्युनिटी बेस के स्कूल थे जिनमें पढ़ाई की तरफ और खेल की तरफ तवज्जो थी, जिसके अंदर कमर्शलिज्म नहीं था। अच्छा, तमाम स्कूलों के स्पोर्ट्स ग्राउंड थे, BVS का भी था, सेंट पैट्स का, सेंट पॉल का भी, और हमारे लिए कंपलसरी था जब मैं BVS में था, सैटरडे को स्पोर्ट्स ग्राउंड पे जाना ज़रूरी होता था। और हमें वहाँ पर हम जाते थे और हम एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे, हमारी प्रेजेंट लगती थी और उसके हमें ग्रेस मार्क्स मिलते थे एग्ज़ाम के अंदर। नहीं जाने पर मार्क्स कटते थे, जाने पर मार्क्स मिलते थे। मकसद ये था कि फिजिकल फिटनेस भी, एक्टिविटी भी रहे, इनकरेज करते थे। तो मायार तो आपको, अच्छा उस वक्त स्टूडेंट यूनियन जो थी उनका मायार 86 के बाद बहुत गिर गया, क्योंकि वो बट गई। आप ये समझ लें कि लिसानी तबकों में बट गई। उस वक्त कराची की स्टूडेंट तंजीमें 2 हुआ करती थी, इस्लामी जमीयत तुलबा, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, राइट और लेफ्ट। फिर आपका जमीयत उलमा पाकिस्तान वालों का ये जमीयत की इनकी एक्टिविटी है। कादर सलात साहब आए, गाड़ी खाते में रहते थे, जो वहाँ के यूनियन में SM कॉलेज में जीते थे वो। तो ये एक्टिविटीज़ थी। ये बाद में पख्तून और दूसरे लिसानी तंजीम, इसके बाद मयार कॉलेज का भी गिरता गया। मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज की बात करूँगा। मैं जब BVS से उस कॉलेज में गया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में आ गया हूँ। इतनी सख्ती थी, इतने वहाँ पर वही यूनिफॉर्म में आपको होना ज़रूरी है, बाल छोटे होने चाहिए,
اور کوئی اس قسم کی ہینکی پینکی نہیں ہوتی تھی وہاں پہ. یعنی مجھے لگا کہ میں بی وی ایس میں ہی ہوں, تو یہ معیار تھا وہاں پہ. تو آہستہ آہستہ کراچی کا پورا ماحول بھی چینج ہوتا, یعنی طلبہ تنظیموں کی وہاں پہ جو مثال تھی, تو پھر وہاں پہ ہفتہ اسٹوڈنٹ منایا جاتا تھا, جس میں آپ کے جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوتی تھی انگلش میں, اردو میں. آپ کا دوسرا ہے یہ کہ بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے. دوسری مطلب سرگرمیاں ایسی ہوتی تھیں اس زمانے میں کالجز کی جو صحت مند سرگرمیاں تھیں, جس سے ذہن بنتے تھے, جو بعد میں آگے جا کے معاشرے میں ان کا کردار ہونا چاہیے تھا. اور وہ اس زمانے میں اب ریورس گیئر لگا ہوا ہے ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو وہ ماحول. نو ڈاؤٹ نئے نئے کورسز آگے ہیں, کمپیوٹر کا آ گیا ہے, لوگ کہاں سے کام, ویب ڈیزائننگ اور یہ بھی بہت کام ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. مگر اخلاقی معیار جو ہے نا وہ میرے حساب سے نیچے ہوا ہے بجائے اس کے اوپر جانے کے. اچھا سر, جب 75 میں آپ لوگوں نے لوگوں کو کنونس کر لیا کہ اب اسٹوڈنٹس کی ایک آرگنائزیشن ہونی چاہیے کچی میں جماعت میں, تو پھر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا؟ دیکھیں اس میں نے آپ سے ذکر کیا نا, گاڑی کھاتے سے میں, سلیم عمر, سعید یونس, سمیع خلصائی, مرحوم منیر بقالی, آفتاب منشی, غفر سکھر والا, یہ ہم ابتدائی اشرف ابو بکر پین والے, یہ ہم ابتدائی دونوں کے ساتھی تھے جانے یہاں سے. اسی طرح بھیمپرے میں آباد ہے عبدالحمید سچوانی, غلام محمد گودرائی, شکیل میمن, اپنے شکیل بانوٹشانی, شکیل میمن وہ ایک زمانے میں ہم تنظیم چلاتے تھے, پروگریسو اسٹوڈنٹ جس کے نام سے چلاتے تھے, پروگریسو کے نام سے کوئی تنظیم تھی. تو بہرحال وہ اس میں رہے. یوسف ناز چاکی واڑے میں, اپنا سلیم ستار, سلیم ہارون, آپ کا شکور میمن, اور دو چار دوست, شکور قاسمی بھیمپرے میں تھے. اچھا, پھر کلری میں عبدالرزاق میمن, انور لطیف, سمد وٹاؤ, یہ دوستوں سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے یعنی مجھے اپنی میں بات کروں گا, 70 کے الیکشن وغیرہ جب ہوئے تھے تو ایسا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کچھی میمن بھی وہاں پہ رہتے ہیں, کچھی برادریاں رہتی ہیں, یہ ذہن میں تھا. سومرو, لوہار واڈا, کچھی مسلم کھتری ہو گئے, ہنگورا جماعت, ان کے جماعت خانے بھی وہاں پہ تھے. تو ایسا تھا کہ ہم سے لگتا تھا یہی ہے. تو جب اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی اور جب وہاں پہ ہمارا آنا جانا ہوا, وہاں پہ دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی, تو پتہ چلا کہ اچھی خاصی آبادی کچھی میمنوں کی بھی یہاں پر رہتی ہے. تو وہ ہمارے ساتھ رہے. صدر میں اقبال سوریا, اکرام ابو بکر بٹاٹے والے, شفقت حمیدانی, ظہیر منگل والا آپ کا, اور یامین ساکرانی, ان دوستوں. کارواں تھا کون ان سب میں؟ ہر علاقے میں ایک ایک بندہ تو ہوتا ہے نا, جیسا یامین ساکرانی تھے, پیچھے پھر اقبال سوریا وغیرہ آ گئے. گاڑی کھاتے میں سلیم عمر, ان کے پیچھے ہم تھے. چاکی واڑے میں سلیم ستار صاحب تھے, جس کو مرج کرانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا, اسٹوڈنٹ سوسائٹی کو اور سرکل کو. اچھا, صدر میں ایک تنظیم اور بھی تھی, گریجویٹ ایسوسیٹ کے نام سے, آدم پٹیل صاحب نے بنائی تھی. اس میں سارے گریجویٹس, یوسف پٹیل اور اس ممبر سے ہی ہے. جب ہم بنے, تنظیم بنی اسٹوڈنٹس کی, اس زمانے میں بہادر آباد کا بھی یونٹ تھا, جماعت بعد میں بنی ہے, وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا یونٹ وہاں پہ تھا. ہاں, حمید کپایا اور سلطان کپایا, ابراہیم بھائی نلیا والا, یہ ابتدائی دونوں کے ہمارے ساتھی تھے. تو اس طرح یہ جب ہم مرج ہونے کے لیے بیٹھے تو ایک کوارڈینیشن یا ایڈ ہاک کمیٹی بنائی گئی, جس کے سرپرست جو تھے وہ ابراہیم نلیا والا صاحب تھے. پھر فرسٹ الیکشن ہوا جس میں سلیم عمر چیئرمین بنے, اقبال سوریا جنرل سیکرٹری بنے, اس طرح کارواں چلتا رہا. تو سر آپ کے اس زمانے کی 1975 سے لے کے لیٹ سے اگلے 5-10 سال کی اچیومنٹس کیا تھی؟ آپ لوگوں نے بنا تو لی آرگنائزیشن, دیکھیں سب سے بڑی اچیومنٹ تو آرگنائزیشن کا بننا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی سرگرمیوں کا آغاز ہے. سر یہ مجھے بتائیں, جو سرگرمیاں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ کرتے تھے, تو ان کے لیے تو وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی, تو وسائل کیسے ارینج کرتے تھے؟ ڈونرس. اور یہ ہماری یہی کمیونٹی کے کچھ ممبر ڈونرس ہوتے تھے, ان سے ہم ڈونیشن لیتے تھے. غلام محمد ڈوسل والے تھے, آپ کے النور شوگر والے تھے, عزیز یعقوب پروانی صاحب تھے,
اور ایسے بہت سے اپنے کچھی ممن ہیں جو ہر علاقے میں ہیں اور ڈونیشن دیتے تھے. عثمان ستار جو ہے پاک ٹاور والے، یہ میرے ساتھ کالج میں بھی ساتھ تھے، ہم ایک ہی کلاس میں تھے. تو ہم نے جب ینگ کشمیر مسلم سوسائٹی بنائی تھی نا، تو پہلا ڈونیشن اس 72 میں انہوں نے مجھے وہاں پر چیک دیا تھا، کالج کے اندر ہی مجھے دیا تھا انہوں نے. 72 کی بات، ساتھ ہی تھے، ہم ایک ہی کلاس میں تھے. تو وہ اعتماد بھی آہستہ آہستہ بلڈ ہوتا گیا. اور ہم نے پھر یہ جو پروگرامز کیے اس میں وہ بھی لازمی سی بات ہے کہ اسپانسر پروگرام تھے جو آپ کے جس کچھ پروگرام کا میں نے ذکر کیا، اور پہلا پروگرام وہ تھا جہاں پہ ٹیلی ویژن وغیرہ یہ اس قسم کی چیزیں ہم نے وہاں پہ انعامات میں دی. پھر وہی پروگرام کچھی میں جماعت صدر میں ہم نے کیا. یہ اپنا کیا نام ہے، مصطفیٰ کمرانی صاحب، انہوں نے ایک کیا تھا یہ پھر ڈرامے کی سرگرمی کی ہم نے. اسی عیسو خمیسو جو تھا وہ ڈرامہ کیا ہم نے، جو حمید سٹوانی صاحب بڑا اس میں شوق رکھتے تھے. اسی طرح گاڑی خاتے میں عبدالغنی شیرا صاحب جو تھے وہ بھی بڑا شوق رکھتے تھے اس ثقافت میں، ڈرامے میں، اس میں. اور دیکھیں ینگ کشمیر مسلم سوسائٹی جب نے سرگرمیاں شروع کی نا، وہ بہت سیکھنے کا دور تھا. اور آپ یقین کیجئے کہ وہ معیار کی سرگرمیاں وہاں پہ ہوئیں. ہم نے نعتیہ مشاعرہ کیا وہاں پہ، جس میں اس وقت کے کراچی کے ٹاپ موسٹ شعراء، جس میں ایک سلیم احمد صاحب تھے جنہوں نے پی ٹی وی کے لیے شعراء آفاق تاریخی ڈرامہ لکھا تھا، وہ امید فاضلی، منور بدایونی. اسی طرح سیرت کانفرنس کی جس کے اندر ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر منظور احمد کراچی یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوتے تھے. اے جی سید صاحب کے وہاں پہ ہمیں معاونت تھی، انہوں نے ہماری مدد کی. پھر اردو ادب پہ ہم نے پروگرام کیا گاڑی کھاتے جماعت خانے میں، جس میں رئیس امروئی، جون ایلیا، اس قسم کے پروگرام ہمارے سرگرمی میں، اس لیول کے پروگرام ہم زمانے میں، جمیل الدین علی، ابن انشا، ان سے ہماری ملاقات 15 دن میں ہوتی تھی، جمیل الدین علی سے، ابن انشا سے. تو اس لیول کے پروگرام ہم نے اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے تحت کیے. تو وہاں ہماری بھی گرومنگ ہوئی، ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ان پروگراموں میں. اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے تحت ہم نے ایک رسالہ نکالا شاہین کے نام سے، وہ نکلتا تھا. اس کے اندر یہی کوئز کمپٹیشن ہوتا، اس میں ہم انعامات دیتے تھے. اچیومنٹ میں آپ نے ایک بات پوچھی تھی مجھے نا، دیکھیں کئی علاقے ایسے تھے، جیسے میں نے بتایا کلڈی میں مجھے نہیں پتا تھا کشمیر میں رہتے ہیں، وہاں سے معلومات ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری مختلف فیملیوں کے آپس میں تعلقات بنے، ایک دوسرے کو جان پہچان ہوئی، بچوں کے رشتے ہوئے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک دوسرے کو جان پہچان، تعلقات کا بننا، اور ایک اسٹرینتھ ہماری ابھر کے آئی کچھی ممنوں کی. تو یہ تعلقات کا بننا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچیومنٹ میں سے ہے. تو اسٹوڈنٹ سوسائٹی اس کا سمجھ لیں کہ آپ مین بات تھا. ہم نے یونٹی فورم ایک بنایا تھا جس کے تحت ہم نے یہ سارے جماعت خانوں میں کنونشن کیے اور موٹیویشن کی. اس میں نو ڈاؤٹ اس وقت کے کچھ بزرگوں کو جو خدشات بھی تھے، ریزرویشنس بھی تھی، کیونکہ ایک چیزیں ان کے پاس جماعتیں تو بنی ہوئی تھی نا، علاقہ جماعتیں تو تھیں. اب ان کو یہ لگا کہ ہمارے وسائل چھن نہ جائیں، چلے نہ جائیں. تو علاقائی جماعت کا تشخص بھی میرا خیال ہے اس وقت اسی لیے برقرار رکھا گیا تھا کہ ان کے ریزرویشنس کو اور ان کو اس کو بھی ہرٹ نہ ہو اور ہم ایک پلیٹ فارم پر بھی آ جائیں. نو ڈاؤٹ ذہنوں میں تو یہ بات ہے کہ آگے جا کے ہم نے ایک ہی پلیٹ فارم سے سب کچھ کرنا ہے، ذہن تو یہی تھا جس طرح اور جماعتیں ہیں. 1975 میں جس پودے کو آپ نے پروان چڑھایا، میرے خیال میں اگلے 8-10 سال تک آبیاری کی آپ نے اس کی. کہ ہمیں جو آئین کے تحت جو تھی 35 سال عمر، میں نے اپنی 35 سال عمر پوری کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں. اس کے بعد میں جماعت میں آیا ہوں، اس سے پہلے میں جماعت میں نہیں آیا. اور میرا وہ دور تھا کہ میرے بہت سینئر حیات تھے، یعنی پیڑھی میں آپ دیکھیں تو میرے والد شکور خلسائی اور عبدالکریم احمد، یہ دادو بھائی سے بھی پہلے کی پیڑھی تھی. اس کے بعد دادو بھائی کے احمد سر آئے، وہ بھی اس زمانے میں حیات تھے، رؤف بھائی، سلیم عمر. تو ہمارے پاس یعنی سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ تھے ہمارے پاس کام کرنے. اس لیے جماعتوں میں بہت بعد میں آیا ہوں، اس لیے کہ آگے بہت لوگ تھے. تو سر جو میں وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ پودا جو آپ کے اپنے ہاتھ سے لگایا ہوا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج وہ کس شکل میں ہے اور کیا اس سے وہ پھل مل رہا ہے جس کی آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کی سوچ تھی؟
دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ ہر جگہ ہر وقت بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ماحول میرا خیال ہے پورے کراچی میں ایسا ماحول ہے کہ آیا ایک زمانہ ایسا آیا کہ بہت سی چیزیں پیچھے چلی گئیں. جیسا جو حالات بنے کراچی کے تو ہمارا چاکی والا یونٹ بالکل غیر فعال ہو گیا. حالات ایسے تھے کہ وہاں پہ ہم جا نہیں سکتے تھے. ایک زمانہ آیا جب کلری کا جماعت خانہ بن رہا تھا تو روزانہ رات کو ہم پیدل گاڑی کھاتے سے وہاں جاتے تھے. بہت اچھے حالات تھے. کلری پیدل جاتے تھے, میں سلیم عمر سارے دوست ہمارے جو تھے. 5 کلومیٹر. ہاں, یہاں سے ہم بھیمپرے آتے, بھیمپرے سے دوستوں کو لیتے, پھر چاکی والے شامل ہو جاتے, پھر ہم لوگ سب کارواں بندہ پہ ہم کلری جاتے, پھر رات دیر کے سے ہم واپس آتے تھے. تو یہ وہ بھی ماحول تھا. پھر ایک ماحول جو آ گیا اس میں ہم بھی اس کا شکار ہو گئے اور جمود ہو گیا, یعنی سب پوچھا جائے تو. پھر دوسری بات, میں اپنی بات سمجھتا ہوں, جو وقت کے حساب سے 35 سال پہلے ٹھیک تھا, مگر اس میں اس کے اندر اس کو نہیں کنڈیشن ریڈیوس کرنی چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیں ایک وقت تھا کہ آپ کا گریجویٹ جو ہے بڑی عمر میں آپ کو آتا تھا. اب آپ دیکھیں تو گریجویٹ آپ کا کتنا جلدی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کم کرنے کی ضرورت تھی. آپ کا یہ ماننا ہے کہ 35 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے جب اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں آپ سرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تعلیم چھوڑے ہوئے کچھ 10 سال ہو چکے ہوتے ہیں, اور آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی میٹرک پاس کرنے کے قریب ہوتے ہیں. بالکل حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. میں نے 74 میں 74 میں نے بی کام کیا, 72 سے میں نے آغاز کیا. یہ ابتدائی میں اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے, مگر جب 74 کے بعد میں تو اسٹوڈنٹ نہیں رہا. میں اپنے باپ کے ساتھ والد کے ساتھ بزنس میں آ گیا, مگر پھر بھی میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں رہا. اب وہ اس وقت حالات یہ تھے کہ ہمیں مین پاور چاہیے تھا تو ہم کٹھے ہوئے, مگر آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریڈیوس کر کے اور نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے تھا. میں یہ سوچوں کہ میں 35 سال پورے کر کے میں تو آیا نا, وہ حالات ہوں گے اس ٹائم پر, مگر اب نہیں ہے. اب ہمیں اپنے ان بچوں کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے جو آنا چاہ رہے ہیں, دستخط دینا چاہ رہے ہیں. ہم نے بہت سے ینگس کو ضائع کر دیا میرے حساب سے. ہو سکتا ہے کوئی ڈیفر کرے مجھ سے, ہم نے ضائع کرا ہے. ہاں, مگر ہم نے بہت سے یوتھ کو موقع نہیں دیا. دیکھیں ایک چیز اور ہوتی ہے, اسٹریٹ پاور جو ہوتا ہے نا, بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے الیکشن جیتنے کا. ایسے کئی ہمارے یوتھ بھی ہیں اور جماعتوں میں بھی ہمارے ہیں جو جن کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے مگر مجھ سے بہت بہتر ہے. تو میں نے ان کا راستہ روک کر رکھا کہ میرے پاس اسٹریٹ پاور تھا, میں الیکشن جیت کے آ سکتا تھا. تو ان کو ہم نے موقع نہیں دیا, ہم نے ان سے مستفیض نہیں ہوئے, ان کی خدمات سے ہم نے اپنے آپ کو مستفیض نہیں کیا. نتیجہ وہ دور بھی ہوتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا, پر اس میں 2 چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو میرے خیال میں فرسٹ ہوں گے جس نے 35 ایئرس تک سرو کیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو, جو مجھے اب تک جو اسٹریٹ پتا ہے. اس سے پہلے کافی لوگوں نے, سلیم بھائی نے بہت جلدی چھوڑ دیا اور سلیم بھائی جماعت میں آ گئے تھے. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ کبھی کسی کی پوسٹ پہ نہیں آئے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بات کریں. میں یونٹ تک رہا, میں گاڑی کھاتا ہے, میں یونٹ سیکرٹری بھی رہا, ڈپٹی سیکرٹری بھی رہا, کنوینر بھی رہا, مگر میں گاڑی کھاتے تک رہا. ایک الیکشن ضرور میں نے کانٹیسٹ کیا چیئرمین کا, وہ مگر اس میں ہو ہی گیا. کون سن کی بات کریں؟ یہ سلیم عمر کے بعد کا سن, فوراً بعد. اقبال سوریا صاحب جب چیئرمین بنے, اس میں ہوا یہ کہ 3 یونٹ ایک طرف 3 یونٹ ایک طرف ہو گئے. اب وہ ٹائی پڑتی گئی, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. پھر میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ وڈرا کیا. میں نے کہا کہ بھئی اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ اوپن چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں میرا 7 یا 8 ووٹ تھے, جس سے جو لے کے اقبال سوریا صاحب چیئرمین بنے تھے اور یوسف ناز سیکرٹری بنا تھا. تو وہاں میں نے اپنے آپ کو میں نے یہ سوچا یار دیکھیں میری وجہ سے ایک آرگنائزیشن میں نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح مرکزی جماعت میں بھی ایک دفعہ ہوا اس طرح کہ سیکرٹری جنرل بننے کو کوئی تیار نہیں تھا. ایک ٹائم آیا کوئی بننی نہیں چاہ رہا تھا. یہ جب میرا خیال ہے فاروق آرتانی سیکرٹری جنرل بنے, اس کی بات سن مجھے یاد نہیں آ رہا, پہلے کی بات ہے. ہاں 96 سے تو پہلے کی بات ہے. میں سی ایم سی میں گاڑی کھاتے جماعت کی نمائندگی کرتا تھا. ایک جنرل کونسل گاڑی کھاتے میں ہوئی تو متین میرے پاس میسج لے کر آیا, الیاس دادو کا, وہ گاڑی کھاتے جماعت کے پریزیڈنٹ تھے, کہ تم اپنے آپ کو جو ہے سی ایم سی سے وڈرا کرو. میں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا اپنا, متین ساکرانی.
میں نے اپنے آپ کو, دادو بھائی کا پیغام تھا, متین نے آ کے دیا, میں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا. کیونکہ جس وقت آرتانی اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہا تھا جنرل کونسل, اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے سیکرٹری جنرل بنایا جائے گا. اس کو وہیں پہ دادو بھائی نے بولا کہ ہم اقبال پرویز کو وڈرا کر رہے ہیں, وہ گاڑی کھاتا جماعت میں تھے آرتانی, تم کو لے رہے ہیں اور تم نے سیکرٹری جنرل بننا ہے.